بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز واقعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی۔ ایک دن آپ کا دل چاہا کہ مچھلی کھائیں تو اپنے غلام یرکا سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مچھلی کھاؤں۔ یرکا آپ کا بہت بڑا وفادار غلام تھا۔ آپ نے کہا کہ یرکا مچھلی کھانی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا دریا کے پاس مچھلی لینے کے لیے، اور 8 میل واپس آنا پڑے گا مچھلی لے کر۔ پھر آپ نے فرمایا اچھا تو یرکا رہنے دو، مچھلی کھاتے ہی نہیں ہیں۔ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈالنا ٹھیک نہیں ہے۔ 8 میل جانا ہے اور 8 میل واپس آنا ہے۔ یرکا اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی۔ غلام کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم تھا، لیکن کبھی آپ نے کوئی خواہش ظاہر نہیں کی تھی، پر آج جب خواہش کی ہے تو میں نے دل میں خیال کیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار کوئی خواہش ظاہر کی ہے اور میں پوری نہ کروں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ غلام کہتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے منع فرمایا تھا، چنانچہ میں انتظار کرنے لگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تو مجھے معلوم تھا کہ ان کے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں، عصر ان کی وہیں ہو جائے گی۔ غلام کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ میں گھوڑے پر بیٹھا، عربی نسل کا گھوڑا تھا۔ میں اسے دورا کر دریا کے کنارے پر پہنچ گیا۔ عربی نسل کا گھوڑا ہو اور 8 میل اسے کیا کہتے ہیں؟ وہاں پہنچ کر میں نے ایک ٹوکرا مچھلی کا خریدا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز ہونے سے پہلے میں واپس بھی گھوڑے کو میں نے ٹھنڈی چھاؤں میں باندھ دیا تاکہ اس کا جو پسینہ آیا ہوا ہے وہ خشک ہو جائے اور کہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لے۔ غلام کہتا ہے کہ گھوڑے کا کچھ پسینہ تو خشک ہو گیا، پر پسینے کی وجہ سے گرد و غبار گھوڑے پر جم گیا جو واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ نہ لیں، پھر میں جلدی سے گھوڑے کو کنویں پر لے گیا اور اسے جلدی سے غسل کرا دیا اور اسے لا کر دوبارہ چھاؤں میں باندھ دیا۔ جب ہماری کوئی خواہشات ہوتی ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، لیکن یہ خواہش پوری کرنے کے لیے ڈر رہے ہیں کیونکہ ضمیر زندہ ہے۔ فرماتے ہیں جب عصر کی نماز پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹے، میں نے بھی نماز ان کے پیچھے پڑھی تھی۔ وہ گھر آئے تو میں نے عرض کی کہ حضور میں نے آپ کی خواہش کو پورا کر دیا ہے، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے اور تھوڑی دیر میں مچھلی پکا کر پیش کرتا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ کہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور گھوڑے کے پاس چلے گئے۔ گھوڑے کی پشت پر ہاتھ پھیرا، اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر اس کے کانوں کے پاس گئے اور گھوڑے کا پھر ایک کان اٹھایا اور کہنے لگے یرکا تو نے سارا گھوڑا تو دھو دیا ہے، لیکن کانوں کے پیچھے سے پسینہ صاف کرنا تجھے یاد ہی نہیں رہا اور یہاں پر تو پانی ڈالنا بھول گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے اور کہنے لگے او یار یرکا ادھر آ، تیری وفا میں مجھے کوئی شک نہیں اور میں کوئی زیادہ نیک آدمی بھی نہیں ہوں، کوئی پرہیزگار بھی نہیں ہوں، میں تو دعائیں مانگتا ہوں اے اللہ میری نیکیوں کو قبول فرما لے اور برائیوں کو معاف کر دے۔ میں نے کوئی زیادہ تقوی اختیار نہیں کیا ہے۔ اور بات کو جاری رہتے ہوئے فرمایا یار ایک بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کروایا ہے، اے اللہ تعالیٰ میں جانور تھا، میں بے زبان تھا، 16 میل کا سفر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے، تو پھر یرکا تو بتا میرے جیسا وجود کا کمزور آدمی مالک کے حضور گھوڑے کے سوال کا جواب کیسے دے گا؟ یرکا کہتا ہے میں اپنے باپ کی وفات پر اتنا نہ رویا تھا کہ جتنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات نے مجھے رلا دیا تھا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اب اس طرح کر کے گھوڑے کو تھوڑا چارہ اضافی ڈال دے اور یہ جو مچھلی لے کر آئے ہو اسے مدینہ کے غربا میں تقسیم کر دو اور ان لوگوں کو یہ مچھلی دے کر کہنا کہ وہ تیری بخشش کی بھی دعا کرے اور میری عمر کی بخشش کی بھی دعا کرے۔ پیارے دوستو، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے
راستوں پر سچے طریقے سے چلے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جسے شیطان دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔